السلام علیکم فریاد ٹی وی اردو کے محترم ناظرین، آج میں آپ سبھی کو فریاد ٹی وی اردو پر دلی کی جامع مسجد کی زیارت کرواؤں گی اور دلی کی جامع مسجد کی کچھ رہسیامئی باتوں سے روبرو کرواؤں گی۔ دلی کی جامع مسجد کا نرمان بادشاہ شاہ جہاں نے کروایا۔ اس مسجد کا نقشہ شاہ جہاں نے اپنے خواب میں دیکھا۔ پھر بادشاہ شاہ جہاں نے اعلان کیا کہ سبھی انجینئر اپنا اپنا نقشہ لے کے آئے، مسجد بنوانی ہے۔ بہت سارے انجینئر نے مسجد کا نقشہ لے کر آئے، پر بادشاہ کے خواب سے کوئی بھی نقشہ ملا نہیں۔ پھر ایک مزدور چاندنی چوک سے روانہ ہو رہے تھے، وہاں کوئی اللہ کا ولی بیٹھے تھے۔ انہوں نے اس مزدور کو بلایا اور ان کے سر پر اپنی چادر رکھ دیا، جس کی وجہ سے اس مزدور کو چوتھے طبق عرش کی مسجد دکھنے لگا۔ پھر پیپل کے پتوں پر نقشہ بنایا۔ پھر اللہ کے ولی نے چادر ہٹایا اور مزدور کو کہا کہ نقشہ کو لے کر شاہ جہاں کے پاس جاؤ۔ جب مزدور نے پیپل کے پتوں پر بنا نقشہ بادشاہ شاہ جہاں کو دکھایا تو وہ نقشہ شاہ جہاں کے خواب سے میچ ہو گیا، اور بادشاہ نے اس مزدور کو دلی کی جامع مسجد بنانے کی ذمہ داری دے دی۔ پھر دلی کی جامع مسجد کا نرمان ہوا، اور دلی کی جامع مسجد کے نرمان میں اس سمے کے 10 لاکھ روپے لگے تھے۔ اور پھر جب شاہ جہاں نے مسجد کی زیارت کو گئے تب دیکھا مسجد کے پشچم کی دیوار 12 فٹ ٹیڑھا ہے۔ شاہ جہاں نے مزدور کو کہا کہ تب تک مزدوری نہیں ملے گی جب تک یہ دیوار سیدھا نہیں کرو گے۔ پھر مزدور اللہ کے اسی ولی کے پاس آ کر رونے لگے جنہوں نے نقشہ بنایا تھا۔ پھر اللہ کے ولی نے کہا، تم جاؤ، یہ دیوار میں سیدھا کر دوں گا۔ پھر رات کے اندھیرے میں اللہ سے دعا کیا اور دیوار سے پیٹھ لگا کر بولے، پیچھے ہٹ، پیچھے ہٹ۔ پھر اللہ نے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اگلے دن مزدور پھر گیا شاہ جہاں کے پاس اور کہا کہ دیوار سیدھا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت حیران ہوئے اور مزدور سے کہا کہ بتاؤ کیسے کیا اور کس نے کیا؟ نہیں بتاؤ گے تو تمہیں سزا دوں گا۔ مزدور ڈر گیا اور ساری سچائی بتا دی، اللہ کے ولی نے کیا ہے۔ پھر بادشاہ اللہ کے ولی سے ملنے گئے، تب تک ولی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بادشاہ نے وہیں ان کا درگاہ بنوا دیا۔ دوستو، یدی آپ دلی جاتے ہو اور جامع مسجد کی زیارت کے ساتھ اللہ کے ان ولی کا بھی زیارت کرنا۔ مسجد کی پشچم میں ان کا درگاہ ہے۔ پھر بادشاہ شاہ جہاں کو دلی کے جامع مسجد کے لیے امام مقرر کرنا تھا۔ بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جامع مسجد میں امام رکھنا ہے۔ بہت سارے امام آئے۔ جو بھی امام آتے تھے ان کو بادشاہ بولتے تھے کہ جب تک میں نہیں آؤں نماز کھڑی مت کرنا، نماز مت پڑھانا۔ اور بادشاہ جان بوجھ کر 10 منٹ لیٹ آتے تھے، اور جب امام انتظار کر رہے ہوتے تھے بادشاہ کی تو نماز کے بعد ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ پھر امام بخاری آئے، ان کو بھی یہی بات بولی کہ جب تک میں نہ آؤں نماز کھڑی مت کرنا، نماز مت پڑھانا۔ لیکن جب اذان ہوا اور نماز کا وقت ہوا تو امام بخاری صاحب نے نماز پڑھا دیا۔ جب بادشاہ آئے انہوں نے کہا کہ میرا انتظار نہیں کیا، میں نے نماز پڑھانے سے منع کیا تھا۔ تو بخاری صاحب نے بولا، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں اور نماز کا ٹائم ہو گیا تو میں نے نماز پڑھا دیا، میں تمہارے تابع ہو کے نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ بات شاہ جہاں کو بہت پسند آیا، کیونکہ بخاری صاحب نے شاہ جہاں بادشاہ سے نہیں ڈرا اور اللہ کے ڈر میں انہوں نے ٹائم سے نماز پڑھا دیا۔ تب سے بادشاہ شاہ جہاں نے یہ مقرر کر دیا کہ دلی کی جامع مسجد میں جب بھی کوئی امام آئے گا وہ بخاری صاحب کے پریوار سے ہی ہوگا۔ تو ناظرین، جس مسجد میں جمعے کی نماز ہوتی ہے اسے جامع مسجد کہا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں
دلی کی جامع مسجد کی جمعے کی نماز۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن قضى فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الله سمع الله لمن حمده.
All well? الله أكبر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الحمد لله. الحمد لله الذي جعلنا في الإسلام عيدا وأجلنا فيه فضلا ومزيدا ومن علينا بإكمال شهر رمضان ثم رزقنا شهرا جديدا استعمدنا فيه بالصيام والقيام وأمرنا سبحانه أن نشكر وكيف لا يشكر وله الفضل على من سام منا وأفطر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. أحمده وأعترف له بتقصيري في معامله وأستغفر استغفار عبد تائب من جميع قبائل عوائده واحتسب به وأتوكل عليه وهو بحال عبده أعلم وأخبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المقدس عن التشبيه والنذير الحي القيوم على خلقه بكمال التدبير. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله البشير النذير سراج منير لقد أعطاه ربه من صفات الفضل ما لا يحصى ولا يحصى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما تابعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من ذا الذي يقدر الله قدرا حسنا ويضاعف له وله وجه كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وأجارني وإياكم من عذابه العليم وثبتني وإياكم على الصراط المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم عظيم لي ولكم ولجميع. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا
توفانا ربنا ولا تحزن علينا كما حصلت علينا من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نبیل اوپر آ جا نبیل. दोस्तों, दिल्ली की जामा मस्जिद पूरे इंडिया में सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिद है। दिल्ली की जामा मस्जिद में पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तशरीफ़ लाए थे। दोस्तों, जब भी आप दिल्ली की जामा मस्जिद में घूमने जाते हैं तो देखना, जहाँ पे वज़ू करने का पानी है उनके साइड में एक जाल लगाया हुआ है। जहाँ पे मोहम्मद ने वज़ू किए थे, मोहम्मद के वज़ू का पानी गिरा था, उसके ऊपर जाल बिछा दिया गया ताकि उनके ऊपर किसी का पैर ना पड़े। सभी भाई बहनों से गुजारिश है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और फरियाद टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।